پہلے ہم کس طرح اس ایکنی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، تو اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر مانور، آپ کو ویلکم کہتی ہوں روح رمضان کی نشریات میں۔ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، میں بالکل ٹھیک ہوں منیبہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ ویری گڈ، ویری سولفل، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہاں چلیں، دیٹس گڈ۔ تو ڈاکٹر مانور، مزہ تو ہمیں آ رہا ہے رمضان میں، لیکن جس طرح ڈشز لگائی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اپنے دسترخوان پر، اور خاص طور پر افطاری کے وقت، اور وہاں پر 80 to 90% جو ہے نا وہ فرائیڈ آئٹمز ہی ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہیں، اور وہ کھا کھا کے پہلا عشرہ تو ہمارا ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، تو دانے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، کیا کریں اس کا ہم؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ آئلی فوڈ کم کریں۔ رمضان کے اندر تو منیبہ نیچرلی باڈی سے ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں، اٹس اے بلیسنگ، روزے کے ساتھ بلیسنگ ان ڈسگائز آتی ہے کہ ہم نے ہائیڈریشن اپنی اچھی کرنی ہوتی ہے، آبویسلی آٹومیٹکلی پیاس کے بعد پانی پیتے ہیں، ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں، ہماری اسکن تو رمضان میں گلو کرنی چاہیے، جو ہمارے فوڈ ہیبٹس ہیں نا اس کی وجہ سے ہماری ساری اسکن کی گلو ڈل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم سموسے کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا تیل والا ہاتھ منہ پہ لگاتے ہیں، تو وہ ذرا پرابلمٹک ہے۔ خالی سموسے کھانے سے شاید اتنا کام خراب نہ ہو، وہ نیوٹریشنسٹ بتائیں گے وزن کا کیا ہوتا ہے، مگر جو ہاتھ لگاتے ہیں نا منہ پہ اس کے بعد تیل والے، وہ زیادہ شاید خراب چیز ہے۔ اور پھر وہ کھانے کے بعد ہضم کرنے کے لیے کولا پیتے ہیں رادر دن واٹر۔ رمضان کے اندر تو آئی تھنک سو ہمیں میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے ود پروسیجر کہ ہم نے بہت زیادہ دیر پانی نہیں پیا، پھر ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں، ہمارے ٹاکسن ریلیز ہوں، ہم پہ ایک نیچرل گلو آئے، رادر دن دیٹ ہم فرائیڈ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں، باہر سے کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، اسکن کے اوپر پھر وہی کنٹیمینیشن ساری ہم ٹچ کرتے ہیں، دیٹس ویری بیڈ۔ تو پھر ہمیں کس طرح کی روٹین رکھنی چاہیے؟ کیونکہ ایک تو روٹین بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، دن سحری افطاری میں بھی اٹھنا ہے، سحری میں خاص طور پر رکھنا ہے، تو نائٹ روٹین بھی کوئی نہیں ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سیرمز لگائیں، ہم نائٹ ٹائم والی جو روٹین ہم لوگ کرتے تھے 6 to 7 اسٹیپس والی، وہ کریں کب کریں، اس کا بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، اس کا بڑا اچھا دو طرح سے ہم اسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک نان ورکنگ پیپل میں، ایک ورکنگ پیپل میں۔ جو ورکنگ ویمن ہے ان کو تو اب سن بلاک 3 سے 6 ٹائم پہ آ گیا نا، کیونکہ سحری ٹائم بھی سن بلاک لگانا ہے، اب تو گرمی آ رہی ہے، دوسرا سٹوو کے سامنے، آگ کے سامنے آپ کو SPF لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صبح کے ٹائم سن بلاک سحری سے پہلے خواتین جو ناشتہ آپ پریپیئر کرتی ہے، سحری پریپیئر کرتی ہیں، وہ لگائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ رات کو آپ سونے سے قبل، کچھ لوگ تو بالکل نہیں سوتے، رائٹ، وہ لوگ جو سوتے ہیں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اپنی نائٹ ٹائم روٹین ایز پر یوزول فالو کریں، اور مطلب 2-4 یا 2-3 گھنٹوں میں وہ it becomes effective کیوں؟ کیونکہ کافی لوگ پھر سحور کے بعد نہیں سوتے، جو لوگ سحور کے بعد سوتے ہیں، جنہوں نے کام پہ نہیں جانا، وہ اس کے بعد اپنی نائٹ کیئر ریجیمن کر سکتے ہیں، they are going to sleep only۔ اور جو لوگ سوتے ہیں وہ عشاء کے کچھ وقت بعد، تراویحوں کے بعد سو جائیں اور اپنی نائٹ کیئر روٹین کر لیں، اور پھر سحور کے ٹائم اٹھیں اور پھر اپنا وضو وغیرہ جاری رکھیں۔ سن بلاک سحری کے ٹائم سے ہی لگانا شروع کر دیں، اگر آپ نے سن کے سامنے جانا ہے، کچھ لوگ باہر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، باغ میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ سن بلاک اپلائی کریں اور اپنی روٹین کو انجوائے کریں، وہ ایزیلی انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا لگانا چاہیے ہمیں، کیا نہیں لگانا چاہیے؟ اب جیسے ایکنی نکل رہی ہے تو ہم لوگ فیس واشز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈفرینٹ موئسچرائزرز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ایکنی تھوڑا سا بیٹھ جائے، جس کو کہتے ہیں کہ جی بیٹھ جائے، ایسی کون سی چیز ہے یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ اپنے فیس پہ میک اپ اپلیکیشن رمضان میں کم کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے میں ہوں، میں نے تو روز کرنا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ لوگ رات کو بیگ میں یا اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ ایک دوائی رکھ لیں، کلینڈامائسین کا لوشن، اچھا، ڈیلیسن ٹی کے نام سے آتا ہے، ملٹیپل نام سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ٹپ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ وہ لوشن رکھ لیں اور اپنے خالی اسپاٹ ٹریٹمنٹ کی جگہ، جب ایک دفعہ ایکنی شروع ہو جائے تو اینٹی مائکروبیل میڈیسن، مطلب اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے کلینڈامائسین، وہ آپ اپنے پورے منہ پہ لگانا شروع کر دیں، رائٹ، تو پھر آپ کی ایکنی بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے، اور جو آئل پروڈکشن، اصل میں انفیکشن کیسے، ایکنی کیسے بنتی ہے، جو بال کی جڑ کا انفیکشن ہے اس میں تیل پروڈیوس ہوتا ہے، جو سیبم پروڈیوس
प्रोड्यूस होता है वो एक्नी कॉज करता है। तो उस सीबम को ख़त्म करने के लिए आप ऑयल फ्री एक तो प्रोडक्ट्स यूज़ करें, दूसरा ये क्लिंडामाइसिन सारे हजरात या ख़वातीन रख लें अपने ड्रेसिंग टेबल पे, रात को सोने से पहले तरावियों के बाद मुंह पे मुकम्मल चेहरे पे लगा ले, सुबह धो ले। मतलब जिस तरह मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं उसी तरह लगाना, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। और हफ्ते के अंदर आपके सारे दाने खत्म हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। न्यू निकलने की वजूहात को रोकें, वो चाहे आप दवाइयों से रोकें, चाहे आप ट्रीटमेंट से स्टॉप करें। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी हम रमज़ान में सजेस्ट करते हैं। रमज़ान में रेगुलरली आप हाइड्रोफेशियल्स लें, स्किन को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन के लिए आप हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन यूज़। अच्छा, सो आप अपना ख्याल रखें रमजान के, ख्याल रखें क्योंकि आगे रमजान के बाद ईद आनी है, तो ईद पे आपने फ्रेश भी तो लगना है, खूबसूरत लगना है, तो वो तभी लगेंगे जब आप रमजान में अपनी रूटीन अच्छी रखेंगे। एक और इशू भी है ना, खाली स्किन नहीं मुनीबा, बालों का भी बहुत इशू आता है रमजान में, बिकॉज लोग रोजा रखते हैं और साथ ही वो सोचते हैं काश हम वेट लूज कर ले रोजे की मदद से, तो वो अच्छी अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करते। उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, फाइन लाइन आना शुरू हो जाती हैं। आप सेंसिबली ईट करें मगर आप सारा कुछ कंज्यूम करें। आप ये नहीं है कि आप अपना रोजे को डाइट समझें और डाइट के बदले जो है वो आप कुछ खाएं ना, या खाएं तो सिर्फ ऐसा फूड जिससे आप स्लिमिंग इफेक्ट हो। नो, टेक गुड जूसेस जो आपकी स्किन को विटामिन ए दे, जैसा गाजर वगैरह, विटामिन ए इंड्यूस्ड जूसेस, उसके अलावा विटामिन सी बेस्ड जूसेस, वो सारे कंज्यूम करें। खाने के लिए आप ऐसी वेजिटेबल्स लें, मीट कंज्यूम करें, आप सारा कुछ खाएं पिएं। कुछ नहीं होता, किसी का रमजान में वजन नहीं बढ़ता। आप सिर्फ ये पकोड़े, समोसे, फ्राइज, इससे बेसन वाले नान ये मत खाएं, बाकी इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें। और बाकी आप प्रोटीन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीजें खा सकते हैं जो आपको एनर्जी भी देती हैं और आपका वेट भी गेन नहीं होने देती है। देखिए ना मुनीबा, स्किन कैसे डैमेज होना शुरू होती है रमजान में। सबसे पहले ओपन पोर्स आते हैं। अच्छा, ठीक है, वो 2-3 वजूहात है। मेकअप उसकी वजह है, ज्यादा पसीना उसकी वजह है, कम पानी का पीना उसकी वजह है। अच्छा, जहाँ ओपन पोर आ गया वहाँ टोनर यूज कर लें। right? और टोनर कब यूज करना चाहिए? टोनर ओनली एट नाइट, डे एक्सपोजर में कभी टोनर नहीं यूज करते। एट नाइट में आफ्टर क्लेंजिंग और आफ्टर वॉशिंग? After cleansing, first toner and then moisturizer. Okay. And then उसके ऊपर को आई क्रीम वगैरह, और उसके बाद जो आपने